بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پچھلے لیکچر تک ہمارا اردو گرامر کا جو سلسلہ چلا تھا حروف تہجی سے، وہ کلمہ پھر کلمے کی اقسام سے ہوتا ہوا اسم کی تیسری تقسیم جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنث وہاں تک پہنچا۔ آج ہم نے اسم کی جو چوتھی تقسیم ہے تعداد یا گنتی کے اعتبار سے وہ پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے اسم کی چوتھی تقسیم تعداد کے اعتبار سے۔ تو اسم کی جو چوتھی تقسیم ہے وہ تعداد کے اعتبار سے ہے۔ پھر اسم کی جو تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ابتدائی کلاسوں کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں تعداد کے اعتبار سے، ایک کو کہا جاتا ہے واحد اور دوسری ہے جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے جس کے اندر وحدت والا معنی پایا جاتا ہو۔ واحد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا یا ایک۔ تو اردو زبان کے اندر جو نہ وہ کسی بھی چیز کا جو درجہ ظاہر کیا جاتا ہے یا تعداد ظاہر کی جاتی ہے وہ ایک، پھر ایک کے بعد اگر جو نہ وہ دو چیزیں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے جمع۔ اگر کوئی ایک چیز ہے، مثلا ایک ہے تو ہم کہیں گے کتاب۔ تو واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے جس کے اندر وحدت والا معنی پایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے واحد۔ اور جمع وہ اسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ چیزوں والا معنی پایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمع۔ اس کے اندر جمعیت والا معنی پایا جاتا ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور جمع کا مطلب ہوتا ہے جمع جو ایک سے زائد ہو۔ تو اردو زبان کے اندر دو درجے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے واحد، ایک کو کہا جاتا ہے جمع۔ اگر چیز ایک ہے، اکیلی ہے، تو اس کو واحد کہا جائے گا۔ اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، تو وہ جمع کے اندر شمار ہو جائیں گی۔ جیسے کتابیں، اگر دو کتاب پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ کتب۔ کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب۔ اگر 10 کتابیں پڑھی ہیں تو تب بھی کتب کہا جائے گا، 1000 کتابیں ہیں تب بھی کتب ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح کاپی، اب ایک کاپی ہے تو اس کو کاپی کہا جائے گا، واحد ہے، یہ اس کے اندر وحدت والا معنی پایا گیا۔ لیکن اگر کاپیاں جو نہ وہ 2 ہیں یا کروڑ ہیں، 2 ہیں یا 100 ہیں، 2 ہیں یا لاکھ ہیں، جتنی بھی کاپیاں ہوں، کاپیوں کا ڈھیر انبار کیوں نہ لگا ہو، اس کو کہا جائے گا کاپیاں۔ بس یہ آسان سی بات ہے۔ اسم کی جو چوتھی تقسیم ہے اس کے اندر یہی چیز داخل ہے کہ اسم کی چوتھی تقسیم تعداد کے اعتبار سے اس کے اندر دو قسمیں بنتی ہیں، واحد اور جمع۔ واحد جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، جمع جو دو یا دو سے زائد چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ جیسے کتاب، اس کی جمع کتب آتی ہے، کاپی، اس کی جمع کاپیاں آتی ہیں۔ اب بیچ میں آپ نے 2 باتیں سمجھنی ہیں، بلکہ 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ یہ تو ہو گئی نا اسم کی چوتھی تقسیم واحد جمع۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے، اردو کے اندر ایک اور چیز بھی بعض اوقات اس کا استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تثنیہ۔ عربی زبان کے اندر جو واحد جمع ہوتے ہیں وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو عربی زبان کے اندر واحد کہا جاتا ہے،
وہاں پر اگر 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع۔ اگر ایک چیز ہے تو اس کو واحد کہا جائے گا، اگر 2 چیزیں ہیں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، پھر تیسرا درجہ 3 یا 3 سے زائد جو ہوتی ہیں وہاں پر جمع ہوتی ہے۔ اردو کے اندر اور عربی کے اندر فرق یہ ہے، اردو کے اندر جو ایک ہوتا ہے وہ واحد ہے، 2 یا 2 سے زائد ہے وہ جمع آ جاتی ہیں، لیکن عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے ایک ہے تو اس کو واحد کہا جائے گا، 3 یا 3 سے زائد کو جمع کہا جائے گا، اگر 2 ہیں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ اب یہ چیز ہے تو عربی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن چونکہ اردو کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں بعین ہی اسی طرح اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ماہرین نے تثنیہ کو بھی اس قسم کے اندر شامل کر لیا ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے تثنیہ ہے، اب دیکھیں تثنیہ کیسے کہتے ہیں، ایک لفظ ہے عید، عید کا مطلب ہوتا ہے ایک عید، ابھی آنے والی ہے بڑی عید، پچھلی گزری چھوٹی عید، تو ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے عیدین، یعنی 2 عیدیں۔ یا عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے نعل، ایک جوتے کو کہا جاتا ہے، اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو بادشاہی مسجد سے چوری ہو گئے تھے تو وہاں پر خبر اخبار کے اندر کیا لکھی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک چوری ہو گئے، تو ایسے ہی نعل ایک جوتے کو کہا جاتا ہے، اور لازمات ہے ہر چیز کا جو نا جوتے کا ایک دوسرا جوڑا بھی ہوتا ہے ساتھ، تو 2 جوتے جب ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نعلین، نعلین۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جانبین، جانب، اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جانب، میری جانب آیا، اس جانب جاؤ، جانب یعنی طرف کو کہا جاتا ہے، اس سائڈ پہ جاؤ، تو 2 سمتیں اگر ہوں گے تو کہا جائے گا جانبین۔ اسی طرح ایک لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے فریق، فریق کہتے ہیں گروہ کو، تو یا ٹیم کو بھی جو نا فریق کہا جاتا ہے۔ اب کہا جائے گا بھائی 2 ٹیمیں ہوں تو کہا جائے گا فریقین، 2 گروہوں کی لڑائی ہوگی تو کیا کہا جاتا ہے، اخبارات کے اندر خبر لگتی ہے کہ بھائی فریقین کے اندر جو نا لڑائی ہوگی، جو نا لاٹھیوں کا اور فائرنگ کا تبادلہ، تو یہ فریقین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی 2 گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوگی ہے، فریقین اس کو پڑھا جائے گا، فریقین نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ بات آپ کو میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم کی تعداد کے اعتبار سے چوتھی تقسیم جو ہے اس کے اندر 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ واحد ایک اکیلی چیز کو کہا جاتا ہے، اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو اس کو جمع کہا جاتا ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے، کاپی کی جمع کاپیاں آتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے اردو کے اندر بعض اوقات استعمال ہوتی ہے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور تثنیہ کے چند ایک مخصوص الفاظ ہیں کہ جو صرف 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں، وہ چیزیں جو ہوتی ہی 2 ہیں، اکثر جب 2 ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو جو نا وہ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے عربی سے نقل کر کے کہ عربی کے اندر 2 عیدوں کو عیدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نعل 2 جوتوں کو نعلین کہا جاتا ہے، جانب 2 طرفوں کو جانبین کہا جاتا ہے، فریق فریقین، مشرقین اور مغربین قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے لفظ، تو یہی جو نا تثنیہ ہے، 2 سمتیں۔ میں نے کہا تھا کہ بھئی 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہے، پہلی بات تو یہ تثنیہ والی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہوتا ہے تثنیہ۔ تثنیہ کا ذکر بعض اوقات ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے کہا کہ وہ مستقل قسم نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ذکر کر دی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کی خاطر، تاکہ ان کو علم کے اندر اضافہ بھی ہو، بات سمجھ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہوتا ہے جمع کے ساتھ جمع الجمع، ایک ہوتا ہے جمع الجمع، جمع الجمع، اور یہ جمع الجمع بھی اکثر عربی الفاظ کے اندر ہوتی ہے، دیکھیں عربی اردو کے اندر جو نا عربی زبان کے بھی لفظ ہیں، ہندی کے بھی ہیں، سنسکرت کے بھی ہیں، ترکی کی زبان کے بھی ہیں، اور اس طرح مختلف زبانوں کا یہ مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کو اردو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ عربی زبان کے الفاظ جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں انہی کے ساتھ تثنیہ بھی انہی کے ساتھ خاص ہے، اور جمع الجمع بھی انہی کے ساتھ خاص ہے۔ جمع الجمع کسے کہتے ہیں؟ جمع الجمع اسے کہتے ہیں کہ
جو نا وہ واحد کی جمع لانے کے بعد بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کی دوہری جمع لائی جاتی ہے، ایک مرتبہ جمع بناتے ہیں پھر اس کی جمع کی مزید جمع بنائی جاتی ہے، اس کو جمع الجمع کہا جاتا ہے کہ جمع کی بھی جمع آ جائے، دوبارہ ڈبل جمع جو ہوتی ہے اس کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں حکم ہے، اس کی جمع آتی ہے احکام، اس احکام کی مزید جمع جب بنائیں گے تو بن جائے گا احکامات، اور یہ لفظ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں، حکومت کی طرف سے یہ احکامات جاری ہو گئے، تو یہ احکامات حکم کی جمع الجمع ہے، حکم کی جو اپنی جمع ہے احکام، احکام کی جو مزید جمع بنے گی وہ احکامات۔ یا اسی طرح ایک لفظ ہے دوا، میڈیسن جس کو کہا جاتا ہے انگلش کے اندر دوا، دوا کی جمع بنتی ہے ادویہ، اردو کے اندر ادویہ، اور ادویہ کی مزید جب ہم جمع بناتے ہیں بن جاتا ہے ادویات، ادویات۔ اسی طرح اردو کے اندر ایک لفظ ہے خبر، اب خبر کی جمع آتی ہے اخبار، اور اخبار کی جمع مزید اگر لاتے ہیں تو اخبارات بن جاتا ہے کہ اخبارات کے اندر یہ خبر شائع ہو گئی۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جمع الجمع۔ آخری بات، جب ہم نے تیسری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی سمجھنے کی تین باتیں ہیں، پہلی بات تثنیہ تھی، دوسری جمع الجمع تھی، اور تیسری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اسم ذات کی جو 6 قسمیں پڑھی تھیں، ان 6 قسموں میں سے اسم ذات کی ایک قسم تھی، اس کا نام تھا اسم جمع، اسم جمع، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی اسم جمع کا فرق میں نے تھوڑا سا بتایا بھی تھا، پھر میں نے کہا کہ اس کا صحیح فرق ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اسم کی جو چوتھی تقسیم ہے تعداد کے اعتبار سے واحد جمع پڑھیں گے، تو وہاں پر ہمیں صحیح سمجھ آئے گی اسم جمع اور جمع کے درمیان فرق کیا ہے، یہ یہاں پر میں نے کہا تھا آپ کو ہم بتائیں گے اور آپ کو صحیح سمجھ بھی آ جائے گی۔ اب یہ سمجھیں اسم جمع اور جمع کے درمیان فرق کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اسم جمع کہتے کیسے ہیں۔ اسم جمع وہ اسم ہوتا ہے بظاہر شکل و صورت اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ واحد والی ہوتی ہے، لیکن معنی وہ جمع والا دیتا ہے۔ جیسے مثال اس کی میں نے دی تھی فوج، اب فوج کے اندر ایک آدمی سے فوج تو نہیں بنتی، فوج تو بہت زیادہ افراد سے بنتی ہے، تو یہ اس کے اندر جو نا معنی جمع والا پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے لفظ واحد، شکل اس کی واحد کی ہے، اس کو استعمال جب کیا جائے گا تو واحد ہی کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ فوج آئی، فوج گئی، فوج جیت گئی، تو یہ واحد ہی ہے، لہٰذا یہ اسم جمع ہے۔ اسی طرح میں نے وہاں پر مثال دی تھی جماعت کی، کہ جماعت کے اندر جو نا وہ بچہ ایک بچے سے جماعت نہیں بنتی، 4 5 8 10 15 20 بچے ہوں گے تو تب جماعت بنتی ہے۔ یا اسی طرح قافلہ، اب قافلہ ایک آدمی سے قافلہ نہیں بنتا، 10 15 آدمیوں کا جب اکٹھا جو نا وہ ان کا اکٹھ ہوتا ہے، وہ مل کر جب چلتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں، تو اس کو قافلہ کہا جاتا ہے۔ مجمع، بھیڑ، یہ سارے الفاظ اسم جمع ہیں۔ تو اسم جمع وہ اسم ہے جو اسم ذات کی، اسم نکرہ کی جو پہلی قسم اسم ذات تھی، اسم ذات کی جو آخری قسم تھی اسم جمع، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم جمع وہ اسم ہوتا ہے کہ جو بظاہر شکل و صورت واحد والی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر معنی جمع والا پایا جاتا ہے، اس کو اسم جمع کہا جاتا ہے۔ تو اسم جمع اور خالی اکیلا جمع کے درمیان فرق کیا ہے کہ جو اکیلا جمع ہوتا ہے اس کا فرق یہ ہے کہ اکیلے جمع کی واحد آتی ہے، جیسے کہ کتب ہے، کتب جمع ہے، اس کی واحد آئے گی کتاب، کاپیاں جمع ہے، اس کی واحد آئے گی کاپی، لیکن اس میں جمع جیسے فوج ہے تو اب فوج کی واحد نہیں آتی، مزید اس کا واحد نہیں ہوتا، پیچھے ہم نہیں جا سکتے واحد کی طرف۔ قافلہ کی جمع جو نا وہ قافلہ کی واحد نہیں آتی، پیچھے ہم واحد کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ اس میں جمع کی مزید جمع آ سکتی ہے، اس کی فوج کی جمع افواج آتی ہے، قافلے کی جمع قافلے آتی ہے یا قافلوں آتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ کر دیتے ہیں کہ آج کا سبق اسم کی چوتھی تقسیم تھی، واحد اور جمع، ٹھیک ہے، 2 قسمیں اس کی بنتی ہیں، واحد ایک چیز اور اگر ایک سے زائد اس کو جمع کہا جاتا ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے، کاپی کی جمع کاپیاں آتی ہیں۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ بسا اوقات اردو کے اندر جو نا ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے،
اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے، اکثر استعمال نہیں ہوتا، اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ماہرین نے اس کا اسم کی جو چوتھی تقسیم ہے اس کے اندر اس کو بھی شامل کر دیا ہے، لہٰذا تثنیہ بھی جو نا اردو کے اندر شمار ہوگا۔ اس کے اندر بعض الفاظ ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے اردو کے اندر منتقل ہوئے ہیں، تثنیہ صرف انہی الفاظ کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے والد کی جو نا تثنیہ آتی ہے والدین، یعنی ماں باپ دونوں کو والدین کہا جاتا ہے، والدہ اور والد دونوں کو والدین کہا جاتا ہے، اکیلے والدہ ہو تو والدہ کہا جائے گا، اکیلے والد ہو تو والد کہا جائے گا، لیکن جب دونوں تو کہا جائے گا والدین، والدین کا ادب کرو، یعنی ماں باپ دونوں کا ادب کرو۔ عیدین، اب عید کی جو نا وہ تثنیہ عیدین آتی ہے، نماز عیدین کا طریقہ یہ ہے، یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید دونوں کا طریقہ کار، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان دونوں کو عیدین کہا جاتا ہے۔ نعلین، یعنی دو جوتے، ایک جوتا ہو تو نال کہا جائے گا، یہ تثنیہ ہے۔ اور جو اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے، اس میں جمع کی جمع مزید جو لائی جاتی ہے، جس کو دوہری جمع کہا جاتا ہے، ڈبل جمع جس کو کہا جاتا ہے، جمع الجمع کہتے ہیں اس کو، یہ بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے بعض اوقات۔ اب جمع الجمع کیا ہوتا ہے؟ جمع الجمع یہی ہوتا ہے کہ کسی اسم کی جمع بنا کر دوبارہ مزید جمع بنا دیتے ہیں، اس کو اس میں جو نا جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی، جیسے ادویہ ہے، دوا کی جمع ادویہ، ادویہ کی جمع ادویات آتی ہے، جوہر کی جمع جواہر آتی ہے، جواہر کی جمع جواہرات آتی ہے، تو یہ جمع الجمع کہلائے گا جواہرات۔ حکم کی جگہ احکام آتی ہے، احکام کی مزید جمع جب ہم بنائیں گے تو احکامات اس کی بن جاتی ہے۔ اور آخری بات جو میں نے بتائی تھی، جمع واحد اور جمع جو ہوتا ہے اس کا جمع کے درمیان میں اور اسم جمع کے درمیان، جو اسم ذات کی اسم نکرہ کی قسم تھی، اس کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ اسم جمع کی جو واحد نہیں بنتی اور جمع کے مقابلے میں واحد موجود ہوتا ہے، جیسے کتب جمع ہے تو اس کی واحد کاپیاں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو جمع ہو اسم جمع ہوتا ہے اس کی واحد نہیں آتی۔ یہاں تک ہمارا انشاءاللہ جو اردو گرامر کے اندر ہم نے جو کلمے کی 3 قسمیں پڑھی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو پہلی قسم جو تھی اسم کی 4 تقسیمیں ہوتی تھیں۔ پہلی تقسیم تھی معنی کے اعتبار سے، دوسری بناوٹ کے اعتبار سے، تیسری جو نا وہ اس کی جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث، اور چوتھی تقسیم جو تھی وہ تعداد کے اعتبار سے۔ یہ مکمل ہو گیا، اسم کی بحث یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا ہوگا حرف۔ حرف کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ معنی کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، فاعل اور کے اعتبار سے، وہ قسمیں انشاءاللہ پھر آئندہ سبق سے ہم شروع کریں گے۔ جب فعل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد حرف کو پڑھیں گے، حرف مکمل کرنے کے بعد پھر ہم جو نا بقیہ مضامین کی طرف، وہ ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی کام آپ کو PDF کی شکل کے اندر ملتا ہے، یہ آپ کے ریٹن کام ہے، یہ لکھنے کا کام ہے۔ آپ نے اس کام کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے پراپر مارجن لائن وغیرہ لگا کر اپنی کاپی کے اندر اس کو نوٹ کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ انشاءاللہ جو ہی سکول لگیں گے تو آپ کا کام جو نا اسی طرح چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سے اس کام کو لکھیں، اور اتنا وقت آپ کو دیں کہ بھی آپ اس کام کو نوٹ کر سکیں۔ اتنا وقت نہ ہمارے پاس ہوگا نہ آپ کے پاس ہوگا، وقت کم ہے اور ہمارا جو نا وہ کام زیادہ ہے۔ تو آپ اپنے اوقات کو بھی قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں، ان لمحات کو، ان اوقات کو آپ قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔